اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جارو کش بننے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ مل کے ایک مرتبہ محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرات محترم، دعا اور معرفت امام کے عنوان پہ الحمدللہ ہماری یہ 22ویں مجلس ہے، اور یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ تعالی جب تک مولا عنایت فرمائیں گے، حجت اللہ اور بقیت اللہ کی عنایت شامل حال رہے گی، یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا چلتا رہے گا، اور اسی عنوان پہ اور اسی ذکر پہ انشاءاللہ تعالی گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، میں ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، کل ہم نے دعائے توسل اور حدیث قصہ کے عنوان سے ہم نے ظاہر دعا بھی ہوئی، اور وہ دعا کے لیے ظاہر پروگرام تھا، دعا اس میں سب کے لیے دعا کی گئی۔ آج چونکہ ایک روایت کے مطابق 7 سفر ایران عراق میں اور دوسرے مقامات پہ، حالانکہ معتبر ترین تاریخ جو ہے وہ 28 سفر ہے، شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی، لیکن بنا بے روایت کہ جو عراق میں اور دوسرے فضلاء اور بزرگان اس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، وہ شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے کہ آپ کی شہادت کی جو تاریخ ہے وہ 7 سفر کو بھی کہا جاتا ہے، اور 28 سفر بھی آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تنہا ترین سردار کے عنوان سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کا دین پہ، اسلام پہ اور شریعت پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کو انسان تصور نہیں کر سکتا، اور آپ نے اپنے جو بیانات میں، اور آپ کی جو صلح ہے، صلح امام حسن جو ملتی ہے، اس میں آپ نے حقائق کو آشکار کر دیا کہ یہ صلح میں کیوں کر رہا ہوں اور اس صلح کی بیس کیا ہے، اور اس میں واضح طور پہ آپ نے لکھا ہے کہ یزید کو بعد میں جانشین نہیں بنایا جائے گا، امام حسن علیہ السلام کی صلح کا ایک پہلو، اور قرآن کتاب اللہ اور سنت پیغمبر کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے وہ صورتحال نہیں تھی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا۔ اور اگلا جملہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے کہ میرے پدر بزرگوار کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اس کا مطلب وہ صورتحال تھی
کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس حوالے سے امام حسن کے جو صلح نامہ ہے اس کے آپ مضامین اگر پڑھ کے دیکھیں، کتابوں میں موجود ہے، پڑھ کے دیکھیں تو سامنے ایک ایک چیز آشکار ہو جاتی ہے۔ حسن مجتبی علیہ السلام جن کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سید و سردار ہے۔ اور ایک مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے دونوں بچے امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں چاہے صلح کر کے بیٹھ جائیں، تو کبھی ان پہ اعتراض نہ کرنا۔ عزیزان محترم، امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے حوالے سے تاریخ میں بہت کم جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ امام حسن، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو ایک مظلومیت مذہب اہل بیت ہے، مظلومیت اہل بیت علیہ السلام ہے کہ آپ کے فضائل جو ہیں ان کو چھپا دیا گیا، فضائل جو ہیں ان پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ آپ کے جو فضائل ہیں، اور یہ صورتحال ہوئی کہ جو کتابیں تھیں آپ کے فضائل پہ ان کو ختم کر دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا یا دریا برد کر دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، لیکن یاد رکھیں، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، آپ کو آباد و شاد رکھے۔ جو بچے ہیں ان میں سے بھی چند ایک جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ پڑھے جائیں تو اس پہ بھی شکوک و شبہات بتائے جاتے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام چند سالوں کا آپ کا سن ہے تو آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور پیغمبر اکرم درس دے رہے ہیں، تو امام حسن مجتبی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ میں ایک نے بیٹھے ہوئے نے کہا کہ آپ ادھر دیکھیے، ادھر آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روک کچھ نہ کہو ان کو، اس لیے کہ حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے حسن مجتبی علیہ السلام۔ آپ کا صحیفہ حسنیہ نام کا کہ جو آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، وہ ایک بہت عظیم مجموعہ ہے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے عطا کیا۔ دعاؤں کا ذخیرہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوا۔ یاد رکھیے گا، زبان وہ نہیں ہوتی جو بازاروں میں بولے، زبان وہ نہیں ہوتی جو قہوہ خانوں میں بولے، زبان وہ نہیں ہوتی جو غیبتوں میں کھلے، زبان وہ ہوتی ہے جو آل محمد کے ذکر میں بولے، زبان وہ ہوتی ہے جو آل محمد کے فضائل میں بولے، زبان وہ ہوتی ہے جو ان کے ذکر کو بیان کرے، ان کی مدح کو بیان کرے، ان کے بارے میں۔ اور جیسے کہ کل میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جب ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں، دعا ان کی معرفت دلاتی ہے۔ ہم نہیں جانتے آل محمد کا مقام کیا ہے، دعا بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا وسیلہ ہے، کہ کس طریقے سے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم، اس کے بعد یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا۔ یعنی دعا یہ بتا رہی ہے کہ یہ فرزند رسول ہے، یہ ابن رسول اللہ، حجت اللہ علی خلق، اللہ کی تمام مخلوقات پہ حجت ہے، فقط انسانوں پہ حجت نہیں، تمام مخلوقات پہ حجت ہے۔ یہ ہمیں بتا رہی ہے دعا، میں نے حدیث نہیں پڑھی، دعا پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ حجت اللہ علی خلق، ایک مخلوق پہ نہیں، جس پہ مخلوق کا اطلاق ہوگا حسن مجتبی اس پہ اللہ کی حجت ہے۔ یا سیدنا و مولانا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے سید و سردار، اے ہمارے مولانا، انا توجہنا، ہم متوجہ ہوئے ہیں آپ کی طرف، واستشفعنا، ہم نے آپ کو شفیع بنایا، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، ہم نے اپنی حاجات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں حسن مجتبی۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے اللہ کی بارگاہ میں وجاہت رکھنے والے، اشفع لنا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت آپ کرتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے، دعا نے بتایا کہ کس طریقے سے آل محمد کی معرفت۔ اور یاد رکھیے گا، وسیلت اللہ، السلام علیکہ یا وسیلت اللہ، اے اللہ کے وسیلہ میرا آپ پہ سلام، دلیل اللہ، حجت اللہ، یہ سب معصومین کے القابات میں سے ہیں۔ اے اللہ کے حجت میرا آپ پر سلام، اے اللہ کی دلیل میرا آپ پر سلام۔ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک دعوے پہ جب کسی چیز کو برہان بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ دلیل اللہ ہے۔ امام زمانہ کی زیارت آل یاسین اٹھا کے دیکھیں آپ، اور امام زمانہ کی دوسری زیارت میں اس سے واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آل محمد کی بارگاہ میں انسان جب جتنا مقرب ہوتا جاتا ہے اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوتا جاتا ہے۔
अस्सलामु अलैका या हसन इब्न अली या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़, ए अल्लाह की हुज्जत तमाम मखलूकात पे। हुज्जत और वसीला, उसके लिए बिरादरान जू जहतैन होना जरूरी है, जू जम्बतैन होना जरूरी है। वसीला हो ही नहीं सकता जब तक उसकी दो जहतें ना हो। जब दो जहतें होंगी, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता, जब उसकी अलैकुम अस्सलाम, जब उसकी दो जहतें होंगी तो वो दो जहतें जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वहां से भी इन टच हो, यहां से भी इन टच हो, वहां से फैज लेता रहे और यहां पे फैज को पहुंचाता रहे। इसको हुज्जत कहते हैं, इसको वसीला कहते हैं कि वहां से ले और यहां पहुंचा दे। तो अज़ान मोहतरम, यहां पे तवज्जो फरमाइएगा, ये दुआ हमें बताती है कि जो वसीलतुल्लाह होगा उसकी मंजिल और मकाम क्या होगा। जो वसीलतुल्लाह होगा वो किस मकाम और किस मंजिल और किस इरफानियात का मालिक होगा कि वहां भी हो और यहां भी इन टच हो। मिसाल के तौर पे, जैसे कि मैं अक्सर अर्ज करता रहता हूं आपके सामने कि बर्तन है, आग और पानी का आपस में तसलसल नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ है। आग पे पानी आए तो आग बुझ जाती है, आग एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन अगर पानी को आग से फैज पहुंचाना है तो दरमियान में एक बर्तन का होना जरूरी है कि बर्तन क्या है जो पानी से भी हम आहंग है और आग से भी हम आहंग है। आग से फैज लेता जा रहा है और पानी को पहुंचाता जा रहा है, आग से रोशनी लेता जा रहा है और पानी को पहुंचाता जा रहा है, आग से हरारत ले रहा है और पानी को हरारत पहुंचा रहा है। जो वसीला इलल्लाह होगा वो भी ज़ू जम्बतैन होगा कि नूरानियत में देखे तो जियारत के फिक्र है। अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल असलाब शामिखा, मौला मैं गवाही देता हूं आप सुल्बों में नूर थे। इमाम हुसैन की जियारत का फिक्र है। और जब जाहिरी तौर पे देखें तो बशरियत का लिबास पहने हुए नजर आते हैं, यानी बशर में देखें तो बशर वाले को अपने जैसे लगते हैं, और अगर फरिश्ते देखें तो वो नूरानियत की मनाजिल में नजर आते हैं। और यही वजह है, मौला फरमाते हैं अगर एक फरिश्ता अपनी असली हालत में लोगों के सामने आ जाए तो सारे लोग मर जाएं, और अगर हम अपनी असली हालत में फरिश्तों के सामने आ जाएं तो कोई फरिश्ता जिंदा ना रहे। ये हमारी, और अजीजान मोहतरम खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको किसी गम में मुब्तला ना करे। तो वसीला ज़ू जम्बतैन होगा। और मैं मिसाल देता हूं अक्सर कि अगर एक लोहे को आग के करीब किया जाए, इतना करीब हो कि उसके अंदर आग वाली हरारतें पहुंचना शुरू हो जाए और आग के असरात उसमें आने शुरू हो जाएं, तो एक मौका यह आता है कि लोहा यह कह सकता है कि जिसने आग को देखना हो वो मुझे देखे, जिसने आग को देखना है वो मुझे देखे, और मुझे जब देखेगा तो उसे आग वाली खुसूसियात नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो अज़ान मोहतरम, ये मजलिस अज़ा जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, तो आग वाली कैफियत उसके अंदर, लोहे के अंदर पैदा होगी कुर्बे आग की वजह से। अब अगर कोई आले मोहम्मद के दरवाजे से मुतमस्सिक हो जाता है, कोई आले मोहम्मद के दरवाजे पे पहुंच जाता है, कोई आले मोहम्मद के दरवाजे पे पहुंच जाता है, और अगर बहलोल जैसा भी हो तो वो इशारा करता है तो जन्नत के घरों को दुनिया में बेचना शुरू कर देता है, जन्नत के घरों को दुनिया में बांटना शुरू कर देता है। ये मारिफत की मंजिल है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि एक वो ममा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, आप तो चाहते ही नहीं और वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। आपका चाहना अल्लाह का चाहना है, आपका चाहना अल्लाह का चाहना है। तो अज़ान मोहतरम, ये मंजिल है आले मोहम्मद के चाहने की, कि जब आले मोहम्मद की बारगाह में इंसान पहुंचता है तो जब ये किसी चीज का इरादा करते हैं तो ये इनका इरादा नहीं होता बल्कि इरादतुल्लाह होता है। तो अब मैं एक जुमला कहने का हक रखता हूं कि जब इनका इरादा इरादतुल्लाह है तो अगर खुद इनके नामों में एक नाम इरादतुल्लाह हो तो फिर ताज्जुब की कोई क्या मंजिल हो सकती है। इनका वजूद इरादतुल्लाह है, इनका वजूद मशीयतुल्लाह है, ये खुद सफ़वतुल्लाह है। तो अज़ान मोहतरम, हमने एक चिराग जलाया, चिराग है, उस चिराग से हमने आगे रोशनी देनी है तो दूसरा चिराग जलाया, तीसरा चिराग जलाया, चौथा चिराग जलाया, पांचवा चिराग, छठा, 10 चिराग हमने जला दिए। तो अब ये 10 के 10 चिराग जो हैं रोशनी दे रहे हैं बराबर। तो जो पहला आने वाला है या बाद में आने वाला है उसको नहीं पता चलता कि ये पहला चिराग कौन सा है, ये दूसरा चिराग कौन सा है, तीसरा चिराग कौन सा है, असली वाला कौन सा है। ये चिराग बताएंगे कि वो असली चिराग कौन सा है। तो ये चिराग एक
जैसे नजर आते हैं जहद के लिहाज से और वजूद के लिहाज से, लेकिन हकीकत यह है कि मैं ये जुमला आपके सामने, जब इन्होंने तस्बीह की तो फरिश्ते देख के हैरान परेशान हो गए कि हम तो इन्हीं को समझ रहे थे खालिक। तो आपने फरमाया, सजदा करके बताया, वो अल्लाह है, वो खालिक मुतलक है। हमारे नूर को देख के कभी ये शुबा ना करना कि हम खालिक हैं। वो बनाने वाला है और हम बनने वाले हैं, वो अता करने वाला है और हम उसकी अता लेने वाले हैं। तो अज़ान मोहतरम, आले मोहम्मद की बारगाह में इंसान जितना झुकता चला जाता है, उतना ही आले मोहम्मद की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में बुलंद से बुलंद तर होता चला जाता है। आए एक जुमला और आपकी खिदमत में पेश कर दूं, एक और मिसाल, कि जब सूरज की शुआ, हमने एक आईना लिया हुआ है, एक शीशा है हमारे पास, जब सूरज की शुआ आईने पे पड़ती है और ये आईना उस सूरज को मुनअकिस करता है दीवार पे या उस पे आईने में जब देखता है तो सामने वाले को आईने में सूरज नजर आता है, तो वो ये कह देता है कि भाई यही सूरज है। ये उसकी मारिफत की कमी है। आईना आईना है, सूरज सूरज है। सूरज अपना जलवा आईने के जरिए दिखा रहा है, सूरज अपना जलवा आईने के जरिए दिखा रहा है। सूरज आईना नहीं, आईना सूरज नहीं। अब अगर कोई सूरज को आईना कहे वो भी मुजरिम है, और जो आईने को सूरज कहे वो भी कम इल्म है। तो अज़ान मोहतरम, अल्लाह ने अपना जलवा दिखाया, कभी मुस्तफ़ा के जरिए, कभी मुर्तजा के जरिए, कभी मुश्तबा के जरिए, कभी हसन करीम के जरिए, कभी हुसैन शहीद करबला के जरिए, कभी इमाम सज्जाद के जरिए, कभी इमाम बाकिर के जरिए, कभी इमाम सादिक के जरिए, कभी इमाम रजा के जरिए, कभी इमाम काजिम के जरिए, कभी इमाम जवाद के जरिए, कभी इमाम अस्करी के जरिए, कभी इमाम नकी के जरिए, कभी हुज्जतुल्लाह के जरिए अल्लाह जलवा दिखा रहा है। भाई आंखें इनकी हैं, निगाह उसकी है, कान इनके हैं, समाअत उसकी है, जबान इनकी है, गोयाई उसकी है, और चेहरा इनका है, जलवा उसका है, हाथ इसके हैं, हाथ इनके हैं, अता उसकी है। तो याद रखिएगा, कभी ये ना कहना कि ये अल्लाह है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशा, कभी ये ना कहिएगा। अल्लाह अपना जलवा इनके जरिए दिखाता है, अल्लाह अपना नूर इनके जरिए जाहिर करता है, अल्लाह अपने जलवे को जाहिर करता है। कभी बदल के जुमला आपके सामने कह दूं, अल्लाह जब अपनी रहमत को दिखाना चाहता है तो मुस्तफ़ा को भेज देता है। अल्लाह कभी अपने जलाल को दिखाना चाहता है तो मुर्तजा को भेज देता है। अल्लाह कभी अपने हिल्म को दिखाना चाहता है तो हसन मुश्तबा को सामने ला देता है। अल्लाह कभी शुजाअतुल हुसैनिया, अपनी शुजाअत के मजहर को भेजना चाहता है तो इमाम हुसैन की जियारत करवा देता है। अल्लाह कभी इबादत करने का तरीका बताना चाहता है तो सैयदुस साजिदीन की सहीफा सज्जादिया भेज देता है। अल्लाह कभी अपने उलूम को नशर करना चाहता है तो बाक़िरुल उलूम सादिक़ आले मोहम्मद का जलवा दिखा देता है। अल्लाह बीमारियों से शिफा देना चाहे तो काज़िमुल गैज़ इमाम मूसा काज़िम का जलवा दिखाता है। अल्लाह कभी सफरों की रजा का जलवा दिखाता है। अल्लाह कभी एक माल देना चाहे दुनिया में और इंसान को गनी करना चाहे, बेनियाज करना चाहे तो इमाम जवाद, इमाम मोहम्मद तकी का जलवा दिखा देता है, या गनियों का जलवा दिखा के इमाम मोहम्मद तकी को भेज देता है। अल्लाह कभी निकावत और पाक दामनी को दिखाना चाहे और पाकीज़गी को दिखाना चाहे तो इमाम अली नकी का जलवा दिखा देता है। अल्लाह कभी अपने लश्कर को दिखाना चाहे तो इमाम हसन अस्करी का जलवा दिखाता है। और अल्लाह कभी अपनी गैबत को दिखाना चाहे, अपनी गैबत को जाहिर करना चाहे तो इमाम ज़माना की गैबत को दिखा देता है। क्या कहने, ये अल्लाह है जो ये दिखाता है। और यही वजह है कि मुझे यहां पे एक कलाम और एक शेर बहुत अच्छा लगता है, एक कलाम कि जो मैं बयान नहीं कर सकता, बेइंतहा अजीम कलाम के जो जहां पे मैं उसके हवाले से अक्सर मैं बयान करता रहता हूं कि बाकी ये निजाम दोसारा है कि नहीं है, बाकी ये निजाम दोसारा है कि नहीं है, जब है तो कोई वजह बका है कि नहीं है। बाकी ये निजाम दोसारा है कि नहीं है, जब है तो कोई वजह बका है कि नहीं है। ये चांद ये सूरज है जिया पाते कहां से, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप।
یہ آپ کے میسج، آپ کا کمنٹ جو ہے وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ باقی یہ نظام دوسرا ہے کہ نہیں ہے، جب ہے تو کوئی وجہ بقا ہے کہ نہیں ہے، یہ چاند یہ سورج ہیں ضیا پاتے کہاں سے، زوبار کوئی نور خدا ہے کہ نہیں ہے، اور نرجس کا کمر چھپ کے لٹاتا ہے تجلی، نرجس کا کمر بی بی کا کمر چھپ کے لٹاتا ہے تجلی، بے مثل یہ انداز عطا ہے کہ نہیں ہے، بی بی کا کمر چھپ کے لٹاتا ہے تجلی، بے مثل یہ انداز عطا ہے کہ نہیں ہے، حاضر ہے مگر دیکھنے سے لوگ ہیں قاصر، حاضر ہے مگر دیکھنے سے لوگ ہیں قاصر، مولا میرا اعجاز نما ہے کہ نہیں ہے، اور نکلا ہوں لیے کشتی عطرت کا سہارا، ڈرتا نہیں طوفان بلا ہے کہ نہیں ہے، نکلا ہوں لیے کشتی عطرت کا سہارا، ڈرتا نہیں طوفان بلا ہے کہ نہیں ہے، اور توجہ فرمائیے گا، غائب اور رک کر کے سوئے قبر علی کہتا ہے سورج، رک کر کے سوئے قبر علی کہتا ہے سورج، مغرب کی طرف جاؤں رضا ہے کہ نہیں ہے، اور جکڑا ہے یزید آج بھی لعنت کی رسن میں، انجام برائی کا برا ہے کہ نہیں ہے، اور غائب پہ عقیدہ جو تو رکھتا نہیں غافل، غائب ہے خدا بول خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ غائب پہ عقیدہ جو تو رکھتا نہیں غافل، غائب ہے خدا بول خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے جب اپنی غیبت کو ظاہر کرنا چاہا تو وہ ان کے ذریعے ظاہر کیا۔ اللہ وہ اللہ جو حضرت موسیٰ سے درخت کے ذریعے کلام کرے تو کوئی تعجب نہیں کرتا، طور سینا میں اللہ شجرے کے ذریعے کلام کرے تو کوئی تعجب نہیں کرتا۔ آج اسی طور سینا والی جگہ پہ جو پہاڑ ہے، تمام تواریخ میں اٹھا کے دیکھیں، نجف اشرف کا ایک نام طور سینا ہے، تو وہی جگہ اگر اس شخصیت کے ذریعے حیدر کے آنے سے پہلے جب وہ جگہ اتنی مقدس ہے تو حیدر کے آنے کے بعد وہ جگہ کتنی مقدس ہوگی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو کبھی بھی کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ان کے دروازے پہ جھکتے جائیں، یہ آپ کو بلند کرتے جائیں گے۔ جھکنا ان کے دروازے پہ ہے، اور جھکتا وہی ہے کہ جس کو فطرت جھکا دے، جھکتا وہی ہے جس کو اس کی حقیقت اور اصلیت جھکا دے۔ ہر بندہ جھک نہیں سکتا۔ دعا کیا ہے؟ دعا جھکنے کا نام ہے، اکڑ کا نام دعا نہیں ہے۔ اکڑ کے دعا نہیں مانگی جاتی، جھک کے دعا مانگی جاتی ہے، تواضع کے ذریعے دعا مانگی جاتی ہے، انکساری کے ذریعے دعا مانگی جاتی ہے، ان کے دروازے پہ جھک کے دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ جب تک اکڑ تھی تو فطرس تھا، اہل محمد کے دروازے پہ آیا اور امام حسین کے گہوارے سے مس ہو کے اپنے آپ کو جھکا دیا تو اب فطرس نہیں رہا بلکہ عتیق الحسین بن گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ دعا کے ذریعے در اہل بیت پہ لایا گیا ہے۔ دعا، نماز، دعا کا ایک نام نماز ہے۔ نماز مجموعہ دعا ہے، کمال ہے۔ نماز خالص اللہ کی عبادت ہے۔ تو میں یہی حیران ہوتا ہوں، جو خالص اللہ کی عبادت ہے اس میں اگر درود نہ بھیجا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ انسان اگر کوئی قنوت بھول جائے نماز ہو جاتی ہے، کچھ مستحبات انسان بھول جائے نماز ہو جاتی ہے، لیکن آل محمد پہ اگر درود نہ پڑھا جائے، یہ ہم نہیں کہتے، امام شافعی کا قول بھی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز کو نماز ہی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ نماز نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ نماز اس کو کہا جاتا ہے جو آل محمد پہ درود بھیج کے پڑھی جائے۔ تو جن پہ درود بھیجنا اتنا لازمی ہے تو ان کی معرفت کتنی لازمی ہوگی۔ درود بھیجا جاتا ہے، اور شیخ صدوق نے ملا یاد الفقی میں لکھا ہے کہ انسان جب درود بھیجتا ہے، سجدے میں درود بھیجا، رکوع میں درود بھیجا، تو اللہ ڈبل کاؤنٹ کرتا ہے۔ مطلب ایک رکوع کیا 2 ہوں گے، ایک سجدہ کیا 2 حساب کرے گا۔ یہ ہے درود کی منزلت۔ جب درود کا یہ مقام ہے تو جن پر درود بھیجا جا رہا ہے ان کا کیا مقام؟ اللہ یہ درس دینا چاہتا ہے، میں اپنی خالص ترین عبادت میں ان پہ درود بھجوا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اپنی عبادت کو مکمل نہیں کرنے دیتا۔ جو میں نے عبادت تم پہ فرض کی ہے، جو واجب کی ہے، جب وہ مکمل نہیں ہوتی ان پہ درود کے بغیر، تو یاد رکھو میں تو سنتا ہی اسماء حسنہ کے ذریعے ہوں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں،
फदुओ बिहा, अल्लाह से दुआ मांगो उन अस्माए हुस्ना के जरिए। अस्माए हुस्ना क्या है? मौला फरमाते नहनु वल्लाह अस्माउल हुस्ना, खुदा की कसम अस्माए हुस्ना हम हैं। एक नहीं कई मकामात पे रिवायत है कि हमारे जरिए अल्लाह की बारगाह में, इमाम रजा का फरमान है कि जब तुम मुश्किलात में घिर जाओ और तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आए तो अल्लाह से दुआ मांगना हमारे जरिए। तो मैंने जुमला अर्ज किया था कि अगर आले अल्लाह अपना जलवा दिखाता है तो एक आईना अगर 14 आईने लगा दिए जाएं या 15 या 16 आईने लगा दिए जाएं और 16 के 16 आईनों में इंसान को सूरज की शुआएं पड़े और हर आईने में सूरज नजर आए। एक आईना है उसमें भी सूरज नजर आ रहा है, दूसरा आईना है उसमें भी सूरज नजर। अब देखने वाला जो ला इल्म है, ला मारिफत है, वो देख के ये कहेगा ना यही सूरज है। उसने सूरज को तो देखा नहीं, वो सूरज की मंजिल पे पहुंचा नहीं, उसने सूरज की मारिफत को हासिल नहीं किया, तो उसने आईने को देख के इस्तदलाल किया कि यही सूरज है। हालांकि आईना बोल रहा है कि सूरज और है, मैं उसका अक्स हूं। आईना अक्स से खुर्शीद है, हसन मुश्तबा अक्स से तौहीद है, अमीरुल मोमिनीन अक्स से तौहीद है, हसन मुश्तबा हुसैन शहीद करबला अक्स से तौहीद है। ये तौहीद के अक्स का नाम है। अल्लाह जब अपना जलवा जाहिर करता है नहजुल बलागा में और उसके अलावा दीगर कलिमात में आप उठा के देखें, अमीर कायनात का फरमान है अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्ली लिइबादिही बिइबादिही, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो अपने बंदों के सामने जाहिर हुआ अपने बंदों के जरिए। अल्लाह ने अपना जलवा दिखाया, अपने बंदों के जरिए जलवा दिखाया। तो ये मारिफत की बुलंदी है। जितना आले मोहम्मद की मारिफत को आप बुलंद करते जाएंगे तौहीद की मारिफत आपके सामने जाहिर होती जाएगी कि जिनके आबदी इतने बुलंद हैं तो वो माबूद कितना बुलंद होगा, जिनके नौकर इतने बुलंद हैं वो आका कितना बुलंद होगा, मरबूब इतना बुलंद है तो रब कितना बुलंद होगा, मखलूक इतनी बुलंद है तो खालिक कितना बुलंद होगा। ये आले मोहम्मद के दरवाजे पे आने का दर्स दिया जाता है इन दुआओं के जरिए। ये दुआ मैंने जैसे बताया, दुआ तवस्सुल, अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका, भी दुआ है, ऐ अल्लाह मैं तेरे करीब होता हूं तेरे जिक्र के जरिए, मैं तेरे जिक्र के जरिए तेरे करीब होता हूं। छठे इमाम अक्सर व बेशतर ये दुआ जुमला पढ़ा करते थे। तो रावी ने पूछा मौला वो कौन सा जिक्र है कि जिसके जरिए अल्लाह के करीब हुआ जाता है? तो इमाम फरमाते हैं हुसैन, जितना हुसैन के करीब होते जाओगे अल्लाह के करीब होते जाओगे। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती। इनके करीब होते जाओ, इनकी कश्ती में बैठ जाओ, साहिल पे पहुंच जाओगे। ये ना देखना बड़ी तारीफें की जाती हैं आले मोहम्मद की, वो भी तारीफ करता है, वो भी तारीफ करता है, वो भी तारीफ करता है। हुसैन की, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, हसन मुज्तबा की तारीफ करना ये मजबूरी है। सोने को सोना कहा जाता है मेरे भाइयों, चांदी को चांदी कहा जाता है। सोने को सोना कहना सोने की तारीफ नहीं, ये मजबूरी है। ये है ही इतने बुलंद, इनका जलवा ही इतना बुलंद है कि इंसान के बस में नहीं इनकी तारीफ के बगैर रह सके। किसी के बस में नहीं है कि वो मौलाए कायनात की तारीफ ना करे, मजबूरी है। भाई सोने की अंगूठी अगर किसी ने पहनी हुई है तो उससे पूछे ये क्या है, तो जो सामने वाला जो क्या नाम है सोना शनास है वो फौरन कहेगा सोने की अंगूठी है। तो ये सोने की अंगूठी कह के उसने तारीफ नहीं की सोने की, मजबूरी है सोने को सोना कहना, अली को अली कहना मजबूरी है। अली फातह खैबर, अली फातह बद्र ओहद, अली बाब मदीनतुल इल्म, अली मसल पैगंबर का जो फरमान है एक नहीं कई मकामात पे कि या अली तुझे मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा से। ये वो अहादीस है कि जो मजमुआ है। अल्लाह जाने इनके फजा कमालात को कौन जान सकता है, कौन जान सकता है कि इनके कमालात क्या हैं। और वो हस्ती है अमीर कायनात कि हमारी जाने कुर्बान हो जाए। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमतों पे हमारी जाने कुर्बान हो जाए। वो इमाम हसन मुज्तबा, अमीरुल मोमिनीन, ये सब जलवा अल्लाह ने नुमाइंदे बना के भेजे हैं। अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा जमीन पे अपना खलीफा बना के, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पे अपना खलीफा बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं। इन्नी, मैं, अल्लाह कह रहा मैं खलीफा बना रहा हूं। तो इसका मतलब बनाता अल्लाह है, चाहे वो खलीफा हो चाहे इमाम हो। इन्नी जायलो का लिन्नास से इमामा, कुरान है। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने क्या कहा, मैं तुम्हें नास का इमाम बना रहा हूं।
یعنی اللہ بناتا ہے، کوئی اور نہیں بناتا. یہ نہ کہیے گا میں بناتا ہوں امام. ہمیں کس نے حق دیا ہے امام بنانے کا؟ ہمیں کس نے حق دیا خلیفہ بنا؟ اب انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. زمین پہ جس کو اللہ زمین پہ بنائے گا وہ فقط انسانوں کا نہیں ہوتا، زمین پہ اپنا خلیفہ. تو ظاہر ہے جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہو جس کو اللہ رب العزت نے، تو جو اس کا جانشین ہوگا، جس کا غدیر میں اعلان ہوگا، وہ بھی عام لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، وہ بھی عالمین کے لیے ہوگا. امام وہ بھی عالمین کے لیے ہوگا، عالمین پہ اس کی حکومت ہوگی. اس کی دسترس فقط انسانوں پہ نہیں، جنات بھی اس کے دروازے پہ نظر آئیں گے، حیوانات بھی اس کے دروازے پہ نظر آئیں گے، چونٹیاں بھی اس کے دروازے پہ نظر آئیں گی. یہ ہماری توحید کم ہے، ہماری توحید کی کمی ہے کہ ہمیں ہر چیز میں جو ہے وہ کفر اور شرک نظر آ جاتا ہے. یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا؟ بھئی یہ تو اللہ کی فضیلت ہے. یہ جملہ ہی غلط ہے. مولا کائنات کی یا اہل بیت کی کسی فضیلت پہ یہ کہنا یہ اللہ کی فضیلت ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے. کیونکہ اللہ کی فضیلت ہوتی نہیں ہے. فضیلت مخلوق کی ہوتی ہے، خالق کی نہیں ہوتی. مخلوق ہوتی ہے فضیلت والی، اللہ عین فضل ہے. فضیلت کیا ہے؟ یعنی اللہ عین ذات ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ فضیلت والا نہیں ہے. فضیلت والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ کی فضیلت نہیں ہوتی، اللہ کے فضائل نہیں ہوتے. فضائل اس کو کہتے ہیں جو ماذات بر وجود ہے، وجود پہ ایک چیز کا اضافہ ہے، اس کو فضیلت کہا جاتا ہے. فضائل آل محمد کے ہیں، محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. اللہ کے فضائل نہیں ہوتے. عین ذات ہے اللہ، علیم ہے، عین ذات ہے اللہ، قدیر ہے، عین ذات ہے اللہ، حنان ہے، عین ذات ہے اللہ، منان ہے، عین ذات ہے اللہ، رؤوف ہے، عین ذات ہے اللہ، غفور ہے، عین ذات ہے اللہ، شکور ہے، عین ذات ہے. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ واجب الوجود ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ اور ہم بذات اللہ اللہ ہے، کسی کے کہنے سے نہیں ہے، وہ بذات ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تھا کریم بعد میں بنا، رحیم بعد میں بنا، ستار بعد میں بنا. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی چیز نہ اس میں ملتی ہے نہ جدا ہوتی ہے. لیکن یہ نظر آئے ہم جیسے، لیکن جب کلام کریں تو دیکھنے والے حیران ہو جائیں. مولا کائنات نے خطبہ دیا ایک جملہ کہ کوئی ایک کلمہ نہیں بول سکتا جس میں الف نہ ہو. مولا کائنات ممبر پہ گئے اور آپ نے پورا خطبہ دیا جس میں الف ہی نہیں ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا. دوسرے نے کہا کوئی نقطے کے بغیر کوئی ایک جملہ نہیں بول سکتا. مولا کائنات نے پورا خطبہ دیا بغیر نقطے کے. اس کو کہتے ہیں باء بمدینۃ العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو ان کے دروازے پہ آتے جائیں، یہ آپ کو بلند کرتے جائیں گے. آل محمد کی معرفت، یہ فضائل کس لیے ہیں؟ یہ جو فضائل پڑھے جاتے ہیں کس لیے پڑھے جاتے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ آپ کے دل میں معرفت کا اضافہ ہو. امام زمانہ کی معرفت کیا ہے؟ اہل بیت کی معرفت کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا مولا کائنات کون ہے. حدیث کے فضیلت ہمیں بتائے گی یہ کون ہے. ہمیں فضائل امام حسن بتائیں گے امام حسن کی معرفت کیا ہے. ابھی ہم سمجھ رہتے ہیں رسول کے نواسے ہیں، امیر المومنین کے بیٹے ہیں، سیدہ طاہرہ کے بیٹے ہیں. یہ ہے امام حسن مجتبی. کون حسن مجتبی؟ کہ جن کا علم یہ ہے. کون حسن مجتبی؟ اشارہ کریں تو مردے کو زندہ کر دیں. کون حسن مجتبی؟ اشارہ کریں تو چشمہ جاری ہو جائے. کون حسن مجتبی؟ اشارہ کریں تو جو ایک بہت بڑا اشارہ دینا چاہتا ہوں. اس اشارے میں اشارہ کر کے صرف یہ جملہ کہہ دیں، ان حضی الا تستحی ان تقعدی بین الرجال، اٹھ جا، شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے. اشارہ کریں تو پھر پتہ چل جاتا ہے نا کہ امام اس ذات کا نام ہے کہ جو لمحے میں جوہر کو عرض کرتا ہے اور عرض کو جوہریت کا لباس دیتا ہے، اس کو امام کہا جاتا ہے. انی جاعلک للناس اماما قرآن ہے، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. یہ یعنی عہدے اللہ کے ہیں. ہمارے ذہن میں ذرا سے کوئی بات آتی ہے تو فوراً شیطان آ کے جو ہے ہمیں جو ہے وہ ہلا دیتا ہے اور پریشان کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کفر ہو گیا، شرک ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے فضائل ہوتے ہی نہیں ہے. اللہ جو ہے ان ذات ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہو کہ اللہ یہ فرما رہا ہے میں نے سورج کو مشرق سے نکالا، نعرہ حیدری. اللہ سورج کو مغرب میں غروب کرتا، نعرہ حیدری. اللہ نے فلاں مردے کو زندہ کیا، نعرہ حیدری یا نعرہ تکبیر. اللہ نے جو ہے وہ درختوں کو پھل دیے، نعرہ تکبیر.
اللہ یہ کرتا ہے نعرہ تکبیر، اللہ نے جنت کو بنایا نعرہ تکبیر، اللہ جہنم کو بنانے والا ہے نعرہ تکبیر، اللہ مومنوں کو جنت میں لے کے جائے گا نعرہ تکبیر، اللہ منافقوں کو جہنم میں لے کے جائے گا نعرہ تکبیر۔ نعرے نہیں لگتے، کیوں؟ اللہ کا کام یہ ہے، اللہ واجب الوجود ہے، اس کی قدرت میں یہ ہے، اشارہ کرے تو دنیا کو خلق کر دے، اشارہ کرے تو سورج چاند ستارے خلق ہو جائیں، اشارہ کرے تو روحیں بدن میں آ جائیں، یہ اللہ ہے۔ لیکن کمال نعرہ بتاؤں کب لگتا ہے کہ حیدر کرار جب جائیں اشارہ کرے تو چشمہ جاری ہو جائے، پھر نعرہ لگتا ہے۔ حیدر کرار اشارہ کرے اور سورج مغرب سے پلٹ آئے، پھر نعرہ لگتا ہے۔ اشارہ کرے امام حسن مجتبی تو ایک لمحے میں بتا دے اس درخت پہ کھجوریں کتنی ہیں، تب نعرہ لگتا ہے۔ یعنی نعرہ لگنے کی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے، خود نعرہ دلیل ہے۔ نعرہ حیدری کہنا، فضائل پہ خوش ہو کے کہنا، یہ خود دلیل ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے، مظہر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور جو اللہ کہتا ہے وہ بالاجماع تشیع سے خارج ہے، اس کے عقائد میں کمی ہے۔ یہ عکس توحید ہے، اللہ اپنے جلوے کو ظاہر کرتا ہے تو ان کے ذریعے کرتا ہے۔ آئیے اب ایک اور جملہ آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ فضائل ان کے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے توحید کے ہیں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے۔ دعائیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں جو دعاؤں کے فکرے ہیں اس کو اٹھا کے دیکھیں آپ، دعائے شب عرفہ میں اور دوسری دعاؤں میں کیسا ملتا ہے کہ مولا جا رہے ہیں، ایک انبر ساتھ ہے، تو ایک وادی النمل سے گزرے، سنتے ہیں نا، اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ وادی النمل سے گزرے، آپ نے کہا کتنا منزہ و مبرہ ہے وہ اللہ، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں چونٹیاں، کہا کہ کتنا مقدس و مبرہ اللہ ہے جو ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ مولا نے کہا یہ کیا کہا تم نے؟ کہا وہ اللہ کتنا بڑا ہے جو ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ مولا نے کہا یہ تو میرے فضائل ہیں، یہ تعداد تو میں بھی جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے مادہ کتنے ہیں۔ تو اللہ کی یہ ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے جو ان کا خالق ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں نا آپ کہ ان کے دروازے پہ آتے جائیں، معرفت بلند ہوتی جائے گی، جتنی آل محمد کی معرفت بلند ہوگی توحید کی معرفت بلند ہوتی جائے گی۔ آپ توحید کو سمجھیں گے، توحید ہے کیا؟ ان کے دروازے پہ آنا دلیل ہے اس امر کی کہ انسان توحید کے دروازے پہ جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ مختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت کی، اہل بیت کا دروازہ 7 سفر ہے، بنا بے روایت شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور ایک قول کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد کا دن بھی بتایا جاتا ہے، لیکن محرم کے چونکہ ایام ہیں، اور ایک تاریخ اور بھی ہے جو علماء نے کہا ہے کہ وہ اس تاریخ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دن منایا جاتا ہے اور آپ کی آمد کا، لیکن امام حسن کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، کیونکہ امام حسن وہ مظلوم ہے کہ جن کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ زہر ملی ہے۔ امام حسن مجتبی وہ مظلوم ہے کہ جن کے لیے تواریخ میں اٹھا کے دیکھیں کہ آپ اتنے مظلوم ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ جو اپنے گھر کے اندر بھی مظلوم ہے۔ ایسے مظلوم ہے امام حسن مجتبی، اتنے مظلوم ہیں کہ زوجہ ہمدرد ہوتی ہے، جس کی زوجہ اس کی دشمن ہو اس کو حسن مجتبی کہا جاتا ہے۔ بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میری مائیں، میری بہنیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اتنا مظلوم ہے امام حسن مجتبی۔ انسان جو شادی شدہ ہے نا وہ میری بات کو زیادہ توجہ سے سنے گا کہ جب انسان شادی شدہ ہو اور اس کو تکلیف ہو جائے رات کے ٹائم، وہ اپنی ماں کو نہیں بلاتا، اپنی بہن کو نہیں بلاتا، اپنی زوجہ کو بلاتا ہے۔ شریکہ حیات اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کو بلاتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت ناساز ہے، لیکن میری جانیں قربان ہو جائیں حسن مجتبی آپ کی غربت پہ۔ ادھر زہر نیچے گیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک آواز دی، کنیز جلدی سے جا میری بہن زینب سلام اللہ علیہ کو خبر کر۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، جا میری بہن کو خبر کر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ آئیں اور آ کے کہا بھیا مجھے بلایا، کہا بہن مجھے زہر مل گئی ہے، جاؤ میرے بھائی حسن کو بلاؤ، میرے بھائی حسین کو بلاؤ، میرے بھائی عباس کو بلاؤ۔ سب بنی ہاشم آئے۔ عزادارو بلکہ ایک روایت اور ملتی ہے کہ ابھی کنیز جانے لگی، بلکہ بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا، باہر آئی تو کیا دیکھا، یہ شہزادیاں کھڑی ہیں، امیر المومنین کی بیٹیاں کھڑی ہیں اور رو رہی ہیں۔ کہا کہ بی بی شریکت الحسین سلام اللہ علیہ نے کہا میں نے نانا کو دیکھا ہے جو رو رہے ہیں۔
پھر کہا چھوٹی شہزادی نے کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے. پھر کہا میں امام بابا امیر المومنین کو دیکھا ہے روتے ہوئے. تو بی بی ام فروا سلام اللہ علیہ فرماتی آئے میں تعبیر بتاتی ہوں. تعبیر یہ ہے کہ امام حسن کو زہر مل گئی ہے. عزادارو امام حسین آئے. معالی السبتین والے لکھتے ہیں کہ امام حسین آئے اور آ کے گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کر دیا اونچی اونچی آواز میں. ابھی رونے لگے تو امام حسن مجتبیٰ نے آنکھیں کھول کے دیکھا آپ نے رونا شروع کر دیا. تو امام حسین کہتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ رونا تو مجھے چاہیے. میرا شفیق بھائی حسن مجتبیٰ دنیا سے جا رہا ہے تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حسین میں ہوں نا، آپ کا زانو ہے اور میرا سر ہے. آپ نے اپنے زانو پہ میرے سر کو رکھا ہے. لیکن اے حسین شہید کربلا، مجھے ایک اور منظر یاد آ رہا ہے. کربلا کا لک و دک صحرا ہے. حسین آپ مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور حل من ناصر ینصرنا کی آواز دے رہے ہیں، لیکن حسین کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں. حسین ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ میرا سر آپ کے زانوں پہ ہے. حسین جب آپ زمین پہ آئیں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ مجھے یقین ہے ایک ماں کی آواز ضرور آئی ہوگی کہ بیٹا حسن مجتبیٰ یہ سیدہ ہوگی اور یہ حسین کے ساتھ ساتھ موجود ہوگی جو خولی کے تنور پہ ماتم کرے گی، جو شام کے زندان میں ماتم کرتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو منظور و قبول فرما. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارات سے مشرف فرما. پروردگارہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے زروں کو زر عطا فرما، مفلسوں کی مفلسی دور فرما. جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگارہ ہمارے ساتھ تمام افراد جو موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، ان سب کی تمام کی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ علی نقوی کی تمام مشکلات کو دور، وجی زہرا کی مشکلات کو دور فرما، آصف وسمرو کی، فائزہ علی کی، اور اس کے علاوہ علیزہ کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار علی نقوی کی مشکلات کو دور فرما. پروردگارہ پنجتن ٹی وی کے تمام اراکین کی اور کربلا ٹی وی کے تمام اراکین کی، میرے پیج کی تمام اراکین کی تمام کی دعاؤں کو، حاجات کو پورا فرما. سیدہ کائنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. پروردگارہ مشکلات کو آسان فرما. پروردگارہ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں ان کو امتحانات میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے بچوں کو کتابیں لے کے محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے عزیزوں کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جس نے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو فردن اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما. پروردگارہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے. پروردگارہ علی الکربلائی بھائی کی تمام مشکلات کو دور فرما. پروردگارہ شکیل نقوی صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگارہ امتیاز بھائی کی تمام مشکلات کو دور فرما. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ. پروردگارہ سید حسن رضا جعفری، ان کی اہلیہ سید حسن اقبال اور ان کی اہلیہ، ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. میرے والد صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگار ہم سب کو اگلے سال سے پہلے کربلا معلّہ کی زیارت نصیب فرما. ہمیں کربلا جانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار 40 پہ ہمیں مشی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا، جو بے گناہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کو قید و بند سے باعزت طور پہ رہائی عطا فرما. پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا، جن پہ جعلی مقدمات کیے گئے ان کو ان مقدمات سے بری فرما. پروردگار اسلام کا پرچم سر بلند فرما، باطل کا پرچم سر نگو فرما. پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، اس کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما. پروردگار یہ واسطہ محمد والے محمد کے اسلامی جمہوریہ ایران کو جمی خطرات، آفات و بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مصون فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. کرونا اس وقت دوبارہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کی وبا بہت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ جس طرح ہو سکے SOPs کی رعایت کریں اور ان کی احتیاط کریں جتنی ہو سکے، تاکہ نہ آپ کو یہ بیماری لگے، نہ اگر آپ کو ہے تو آپ کی وجہ سے کسی اور کو نہ لگے. احتیاط کے دامن کو ملحوظ خاطر رکھیں. پروردگار عالم آپ سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، آپ سب کو تمام پریشانیوں سے دور کرے. اور دنیا میں اس وقت کافی افراد جو ہیں وینٹیلیٹر پہ ہیں، مومنین کے فون آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایران میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، کافی مقامات پہ، پاکستان میں بھی ظاہر ہے مریض موجود ہیں.
दुआ करें परवरदिगारा उन सबको शिफा व आफियत सेहत आजिल अता फरमा। इमाम ज़माना के सदक़े में सब मरीज़ों को शिफा व आफियत व सेहत आजिल अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बीमार है, इस वेंटिलेटर पे हैं या उसके अलावा, उन सबको सेहत व सलामती अता फरमा। अलीज़ा के शोहर बीमार हैं, दुआ फरमाए उनको खुदा सेहत व सलामती। फ़ायदा अली को सेहत व सलामती अता फरमाए, उनकी वालदा को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा हमारी अमवात पे अपनी रहमतों का नज़ुल फरमा, हमारे मरहुमीन के दरजात को बुलंद फरमा, आला इल्लीयीन में जवार मासूमीन अता फरमा। आए मिलके